عزیز سامعین، صبح بخیر۔ آج کے لیے گیان دھیان پیش خدمت ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ کلام مقدس کو آج کے منتخب حوالے کے لیے کھولیں، جو کہ پہلا پطرس پہلا باب اور پہلی 5 آیات ہیں۔ پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پینتس، گلتیا، کپدکیا، آسیا اور بتھنیا میں جا بجا رہتے ہیں، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ وہ تمہارے واسطے آسمان پر محفوظ ہے، جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت کے طور پر 5ویں آیت ملاحظہ ہو۔ وہ تمہارے واسطے آسمان پر محفوظ ہے، جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو۔ پطرس کے دونوں خط دکھ اٹھانے والے ایماندار مسیحوں کے نام ہیں، جن کو وہ مسافر کہتا ہے، اور وہ جگہ بجگہ بکھرے ہوئے تھے۔ آج کے دور میں بھی اس دنیا میں جا بجا بسنے والے مسیحی ایماندار ایذا رسانی سہ رہے ہیں اور دکھ کا شکار ہیں، اور ان کیے گناہوں کی اور ان کہی باتوں کی اذیت جھیل رہے ہیں۔ موت سے گزر جانا تو بڑی عام سی بات ہو چکی ہے۔ مقدس پطرس رسول پاک روح سے حاصل کر کے ان دکھ اٹھانے والے مسیحوں کو خوشخبری دے رہا ہے۔ لکھا ہے 5ویں آیت میں، وہ تمہارے واسطے آسمان پر محفوظ ہے، جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو۔ اور اگر پہلا پطرس پہلا باب 2 اور 3 آیات کو دیکھیں، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں، فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ اس دور کے مسیحوں کو خدا کے فضل کی خوشخبری دی گئی تھی، تو یہی خوشخبری آج کے مسیحوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہر دور کے لیے ہے، اور اس دور کے ہر شخص کے لیے ہے،
اور یہ دونوں آیات بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں کہ ہم بچائے جا رہے ہیں اور بچائے جائیں گے، بلکہ یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم مسیح خداوند پر ایمان رکھنے کے ذریعے سے بچائے جاتے ہیں، اور ہم بچائے جانے کے لیے چنے گئے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ کائنات تخلیق ہوتی، خدا نے ہمیں بچائے جانے کے لیے چن لیا تھا۔ غور کریں کیا لکھا ہے، افسیوں 1 چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ یہ اس کا فضل ہے۔ ہماری نجات اور بچایا جانا ہمارے چنے جانے کا نتیجہ ہے۔ خدا ہمیں ہماری نجات کے لیے آواز دیتا ہے۔ خدا پاک روح ہمیں قائل کرتا ہے کہ یسوع پر ایمان لے کر آئیں۔ وہ ہماری دل خراش حالت کو ہمارے دل پر ظاہر کرتا ہے اور ہماری توبہ کی ضرورت کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ وہ ہمیں آواز دیتا ہے کہ نجات کے اس مفت انعام کو حاصل کریں، اور جب ہمارا جواب ہاں میں ہوتا ہے تو آسمان مبارک مبارک کی آواز سے گونج اٹھتا ہے۔ ہمیں بچانے کے لیے خدا خود اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھاتا ہے۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے یوحنا رسول کی انجیل 6:44۔ کلام مقدس فرماتا ہے، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ اسی باپ کی 65ویں آیت بھی پڑھیں گے۔ پھر اس نے کہا، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ نجات نہ صرف جسمانی بیماریوں سے چھٹکارے کا نام ہے، بلکہ روحانی آلودگیوں سے چھٹکارا بھی ہے۔ اور پھر یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات خدا کے ساتھ ٹوٹے ہوئے میل ملاپ کو قائم کرنے پر ختم ہوتی ہے، اور خدا میں بڑھتے رہنے پر ختم ہوتی ہے۔ نجات کے لیے خدا نے کسی خاص قوم، قبیلے، گروپ اور کلیسیا کو نہیں بلایا ہے۔ یہ مسیح خداوند میں مہیا کیا ہوا وہ مفت انعام ہے جو کہ ہر ایک کے لیے ہے۔ ابلیس یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ لوگ نجات حاصل کریں، اور وہ ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھنکوا دیتا ہے، مگر مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ ہمیں چھڑاتا ہے، اور یہی نجات ہے جو کہ یسوع پر ایمان لانے پر میسر آتی ہے۔ ڈاکو کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے ہوئے تھے تاکہ وہ کام نہ کر سکے، پاؤں میں کیل تھے کہ وہ خداوند کی خوشخبری دینے کے لیے آ جا نہ سکے۔ وہ اپنی نجات کو حاصل کرنے کے لیے نہ تو اپنے ہاتھ اور پاؤں اٹھا سکتا تھا، پھر یسوع نے اسے مفت نجات مہیا کی، اور اس نے بھی قبول کی۔ مسیح یسوع نے اس کی طرف پاسپورٹ پھینکا اور اسے فردوس لے گیا۔ آج کے لیے خیال۔ نجات کا خیال دل میں اسی وقت اٹھتا ہے جب انسان کی روح اور پاک روح ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔
آئیے دعا مانگیں۔ اے پاک خداوند خدا، میری نجات کے منبع، تیری اس عجیب محبت کے لیے تیری تعریف ہو کہ تو نے میری نجات کے حصول کے لیے مجھے بنائے عالم ہی سے چن رکھا ہے۔ مجھے اپنی پہچان اور رفاقت میں گہرا اور مضبوط کر۔ یسوع کے وسیلے سے آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، اور ان سب کے ساتھ بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔